أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا اور ان میں سے انسان انہیں اشرف المخلوقات بنایا. انسان اس کائنات میں آپ سمجھیے کہ وہ ایک مرکز کی حیثیت رکھتا ہے. پوری کائنات اللہ رب العالمین نے آسمان ہوں، زمین ہوں، سورج چاند ستارے ہوں، سمندر، درخت، شجر، حجر، غرض کے ہر چیز اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے مسخر کی ہے، جس سے پتہ لگتا ہے کہ انسان اللہ کی مخلوقات میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت بخشی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. ہم نے خشکی میں اور سمندر میں انہیں سوار کرایا. انسان سواری کرتا ہے سمندر میں بھی، کشتیوں پر، اور خشکی میں بھی اللہ کی دوسری مخلوقات پر، جانوروں پر، اور پھر اب آخری دور میں گاڑیاں اور ہوائی جہاز اور دیگر وہ چیزیں جو انسان نے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے ذہن کو استعمال کر کے، عقل کو استعمال کر کے بنائی ہیں. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ. ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اور ہم نے فضیلت دی انسان کو عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اپنی مخلوق میں بہت زیادہ مخلوق پر فضیلت دینا. تو اللہ رب العالمین نے انسان کو تمام مخلوقات میں سے تکریم بخشی ہے، عزت دی ہے، گویا کہ اشرف المخلوقات بنایا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی، یہ کہنا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان تمام مخلوق میں سب سے افضل ہے، یہ بات نہیں کہنی چاہیے. اس کا ذکر قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں نہیں ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے. قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو انسان اس کائنات کے اندر، اس پوری کائنات کے اندر مرکزی حیثیت رکھتا ہے. بعض لوگ یہ کہہ کر کہ جی ہمیں نہیں پتہ کہ اس زمین کے علاوہ دیگر زمینوں پر بھی اللہ کی مخلوق ہو، ایلینز موجود ہوں، ممکن ہے کہ دوسرے سیاروں میں بھی انسان موجود ہوں، وہاں بھی اللہ کی اور مخلوقات ہوں اور ان کی بھی بڑی اہمیت ہو. ایسی بات نہیں ہے. اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو قرآن کریم میں اس کا ذکر ہوتا. تو قرآن کریم کا مطالعہ کرنے سے، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ لگتا ہے کہ انسان کو اس صرف زمین میں نہیں، اس پوری کائنات میں مرکزی حیثیت حاصل ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سب سے افضل بنایا ہے تمام مخلوقات میں، اور انسانوں میں سب سے افضل انبیاء کرام علیہم السلام کو بنایا ہے. اور انبیاء کرام علیہم السلام میں سے سب سے افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی الاطلاق اللہ کی ہر مخلوق سے افضل ہیں. رحمت للعالمین ہے. یہ نہیں فرمایا رحمت للارض یا لأہل الارض، نہیں، رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تمام جہانوں کی بات ہو رہی ہے.
تو پھر یہ سوال پیدا کرنا نہیں اور زمینیں بھی ہو سکتی ہیں، ہمیں اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ اور زمینیں ہیں، بالکل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے 7 زمینیں بنائی ہیں 7 آسمانوں کی طرح۔ اب وہ 7 زمینیں اس زمین کی طرح الگ الگ 6 زمینیں مزید ہیں، یا وہ اسی زمین کے 7 حصے ہیں، وہ اللہ کو پتہ ہے، اس کی مزید تفصیلات میں ہم نہیں جاتے۔ اگر ہوں الگ زمینیں بھی، اگر اور مخلوقات بھی ہوں، اللہ فرماتے ہیں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے وہ چیز پیدا کر دی ہے جو تم نہیں جانتے۔ جتنے مخلوقات بھی ہوں، تمام جہان میں انسان افضل ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی جو آیت آپ پیش کرتے ہیں اس آیت میں علی کثیرن کا ذکر ہے کہ انسان بہت زیادہ مخلوقات سے افضل ہے، اس میں علی کلن نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عربی محاورے سے نا واقفی کی دلیل ہے۔ کتنے مفسرین کرام، امام ابن کثیر و دیگر مفسرین کرام رحمہم اللہ، وہ فرماتے ہیں وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، لفظ تو وہ کہتے ہیں کثیر استعمال ہوا ہے، لیکن یہ عربی محاورہ ہے۔ اس عربی محاورے کا مطلب ہے کہ اللہ نے انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی ہے، یہ عربی محاورہ ہے، اس کو لفظی ترجمہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ اور پھر قرآن کریم کے دیگر آیات دیکھیں، دیگر احادیث مبارکہ دیکھیں، اس سے بھی اس بات کا اندازہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو سب سے اچھے سانچے میں پیدا فرمایا ہے۔ تو انسان سے بہتر سانچہ اور انسان سے بہتر مخلوق کوئی نہیں ہے۔ یہاں تو افعال التفضیل احسن کا ذکر ہے، سب سے اچھا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر یہ انسان اپنے مقام سے گر بھی جاتا ہے جب یہ اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل نہیں کرتا۔ پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، سورہ بینہ میں جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو یہ لوگ تمام مخلوق میں سب سے افضل ہیں۔ یہ قرآن کی آیت کا لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، اولئک هم خیر البریہ، جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں تو یہ لوگ تمام مخلوق میں خیر البریہ، بریہ مخلوق کو کہتے ہیں، تو خیر البریہ سب سے افضل مخلوق وہ انسان ہے۔ اور قرآن کریم کے بہت سارے نصوص ہیں، میرا یہ موضوع نہیں ہے اصل، صرف کل پرسوں ایک کلپ دیکھ رہا تھا تو اس میں بعض لوگوں نے یہ اشکال پیدا کیا کہ انسان کو اشرف المخلوقات نہیں کہنا چاہیے، تو سوچا کہ اس حوالے سے اپنی کچھ گزارشات بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور اس کائنات میں انسان مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے زمین میں جو کچھ ہے یہ سارا اے انسانوں تمہارے لیے بنایا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس زمین اور زمین میں موجود ہر چیز انسان کے لیے ہے۔ یہاں تو صرف زمین کا ذکر ہے، سورہ جاسیہ کو دیکھیے دوسری آیت کریمہ، وہاں تو اللہ نے تمام کائنات کا ذکر کیا ہے کہ یہ آسمان اور دیگر سیارے اور دیگر ستارے اور سورج چاند اور زمین کی تمام چیزیں یہ انسان کے لیے مسخر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّن، سورہ جاسیہ کی آیت ہے کہ اے انسانوں اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سارے کا سارا اپنے خصوصی فضل اور کرم سے۔ ان آیات کے بعد کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں جی کوئی اور مخلوق بھی ہو سکتی ہے جس کو مرکزی حیثیت حاصل ہو، تو یہ قرآن و سنت بہرحال اس موقف کی تائید نہیں کرتے۔ تو انسان اس کائنات کے اندر مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اور میں کئی دفعہ اس موضوع پر بات کر چکا ہوں کہ انسان کو یہ مرکزی حیثیت اور فضیلت تب حاصل ہوتی ہے جب انسان اپنے اس مقام اور مرتبے کا ادراک کرے اور اس کے مطابق زندگی گزارے۔ اور انسانوں میں سب سے افضل انبیاء و رسل ہیں، اور پھر انبیاء اور رسل کا آپس میں تفاوت ہے، آپس میں اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں۔ اللہ نے جب انسان کو پیدا فرمایا تو 3 مخلوقات ایسی ہیں اللہ کی مخلوقات میں جن کے پاس عقل ہے۔
اگرچہ جو جانور اور دیگر مخلوقات ہیں، نباتات اور جمادات، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک حد تک ان میں بھی شعور ہے، لیکن وہ جو عقل کی بات ہے وہ 3 مخلوقات میں ہے، ایک انسان، ایک جن اور ایک فرشتے۔ یہ باقی مخلوقات سے افضل ہو سکتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے جب سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو جنوں اور فرشتوں دونوں سے سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا، فرشتوں کو حکم دیا اور ساتھ جن شیطان بھی موجود تھا جو جنوں میں سے تھا۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں پر بھی اور جنوں پر بھی انسان کی فضیلت واضح کی اور سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا۔ یہ وہ فضیلت ہے جو اللہ نے انسان کو دی ہے، اس میں انسان کا کوئی اپنا ذاتی کمال نہیں ہے۔ علم کی بنا پر اللہ نے یہ فضیلت دی یا جس بنا پر بھی دی، تو اللہ نے فرشتوں سے بھی افضل بنایا ہے انسان کو، اور فرشتوں سے انسان کو سجدہ کروایا ہے۔ فرشتوں نے سوال کیا کہ اے اللہ تعالیٰ، یہ انسان کو آپ پیدا فرما رہے ہیں، اللہ نے فرشتوں کے سامنے رکھا کہ میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر وہ عبادت کر کے آپ کی تسبیح کر کے افضل بنے گا تو ہم سے زیادہ تسبیح تو کوئی نہیں کر سکتا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح اور آپ کی تقدیس جو بیان کرتے ہیں وہ تو انسان نہیں کر سکتے۔ انسان کے ساتھ بہت ساری چیزیں لاحق ہیں، انسان جاگتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، بہت سارے حالات ہیں، ہمیں تو فرشتوں کو تو نیند بھی نہیں آتی۔ فرشتے ہر وقت اللہ کی تسبیح میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں فرشتوں کے حوالے سے یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، دن رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اکتاتے نہیں ہیں، وقفہ نہیں کرتے، کوئی فترہ نہیں آتا ایسا جس میں وہ تسبیح نہ کر رہے ہوں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرشتوں سے سجدہ کروایا، سیدنا آدم علیہ السلام کو۔ فرشتوں نے پوچھا اے اللہ کیا حکمت ہے اس کے پیچھے؟ تو اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، پھر اللہ نے فضیلت کی بعض مظاہر بیان کیے، سیدنا آدم علیہ السلام کا علم کے ذریعے ان کو فضیلت فرشتوں پر ظاہر کی۔ وہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں، میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ تو اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ انسان وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو، کہ اگر انسان اختیار کے بعد اللہ کی عبادت کرے، انسان گناہ کر سکتا ہے، اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور اللہ کی عبادت کرے تو انسان فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو دنیا کے اندر نمایاں کرنے کے لیے انسان کو پیدا فرمایا، اور انسان کے لیے ہی اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے۔ ایسے انسانوں کو جن کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ گناہ بھی کر سکتے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی بھی کر سکتے ہیں، وہ عیش و عشرت میں زندگی بھی گزار سکتے ہیں، لیکن وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے، اختیار موجود ہے گناہ کرنے کا، لیکن وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہ سے بچیں گے اور اللہ رب العالمین کی کما حقہ عبادت کریں گے۔ یہی بات شیطان نے کہی تھی۔ شیطان نے کہا تھا اے اللہ میں ان کو گمراہ کر دوں گا، ان انسانوں کی وجہ سے، آدم کی وجہ سے مجھ پر پھٹکار پڑی تو میں انہیں گمراہ کروں گا، لیکن ساتھ شیطان نے بھی کہا الا عبادک منہم المخلصین، اے اللہ آپ کے خالص بندوں کے علاوہ، آپ کے خالص بندوں کو، آپ کے خاص چنے ہوئے بندوں کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ تو وہ چنے ہوئے لوگ جن کے سردار انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، اللہ کے رسول ہیں، جلیل القدر انبیاء و رسول، جن کے لیے آپ سمجھیے اللہ نے یہ پوری کائنات سجائی ہے، اور اللہ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میرے ان بندوں کو، دیکھو کیسے یہ اختیار موجود ہے لیکن یہ کس طرح اللہ کے لیے ہر قسم کی قربانی دیتے ہیں۔ ان رسولوں میں سے، ان انبیاء میں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا انبیاء کے اندر ایک خاص مقام ہے۔ میں نے ذکر کیا کہ انبیاء و رسول علیہم السلام اجمعین یہ انسانوں میں سے بھی سب سے افضل ہیں۔ پھر اللہ نے انبیاء اور رسل میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض،
انبیاء اور رسول میں اولو العزم رسولوں کو باقی رسولوں پر فوقیت حاصل ہے۔ اولو العزم رسول 5 ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا موسیٰ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اجمعین۔ ان 5 انبیاء کا ذکر قرآن کریم کی 2 آیات میں الگ سے ذکر ہے، جس سے علماء یہ استدلال کرتے ہیں کہ یہ 5 انبیاء کرام علیہ السلام سب سے افضل ہیں۔ ان 5 انبیاء و رسول میں سب سے افضل وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سید الانبیاء والمرسلین ہیں۔ ان کے بعد انبیاء و رسول کی کیا ترتیب ہے، علماء نے نصوص کی روشنی میں وہ ترتیب بھی بیان کی ہے۔ تو علماء کرام رحمہم اللہ کا کہنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، آپ نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، اور فرمایا کہ میرے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ایک خاص مقام ہے، انسان تو انسان، انبیاء و رسل کے اندر بھی اللہ نے انبیاء و رسل کو حکم دیا کہ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کریں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہ ہو، یا وہ سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں یا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بعد میں جتنے رسول آئے ہیں ان سب میں بھی مرکزی حیثیت اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، اکیلے ہی اپنی ذات میں ایک جہان تھے۔ کیا خصوصیت تھی ان کی؟ قانتا للہ حنیفا، وہ اللہ کے فرما بردار بندے تھے، یہ ان کی خصوصیت ہے۔ اللہ کے سامنے ایسا سر جھکایا کہ جو اللہ نے کہا اس کو انہوں نے پورا کیا، کبھی اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کی، جو قربانی دینی پڑی انہوں نے قربانی دی، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنے گھر بار کی پرواہ نہیں کی۔ بادشاہ مخالف ہو گیا، پوری قوم مخالف ہو گئی، ان کی مخالفت برداشت کی اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کی توحید کے لیے۔ باپ نے گھر سے نکال دیا، وہ قبول ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیوی بچے کو بیابان جگہ پہ چھوڑنے کا حکم دیا، تیار ہو گئے اس پہ، اور بیوی بچے کو مکہ مکرمہ کی بیابان سرزمین جہاں اس وقت نہ انسان تو انسان، جانور اور پرندے بھی نہیں ہوتے تھے، پانی نہیں ہوتا تھا، تو وہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیوی بچے کو چھوڑ آئے۔ حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل تو چھوٹے تھے بالکل، حضرت ہاجرہ ان کی بیوی پوچھتی ہیں کہ کس کے سہارے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتے، تو پوچھتی ہیں کہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ اشارے سے جواب دیتے ہیں ہاں۔ یعنی بات اگر دلائل کے لائیں، منطق کی لائیں، شاید دلائل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام مطمئن نہ کر پاتے، کیسے جواب دیتے کہ بیابان جگہ پہ اس بچے کا ذمہ دار کون ہوگا، اس بچے کے دودھ کا، اس بچے کے کھانے پینے کا، اور میری بیوی کے کھانے پینے کا ذمہ دار کون ہوگا؟ دلائل اور منطق کی بات نہیں ہے، ایمان کی بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے حکم کے مطابق چھوڑ آئے بیوی بچے کو۔ بیوی نے پوچھا کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں، خاموش ہیں، پوچھتی ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، تو اشارے سے ہاں جواب دیتے ہیں۔ تو وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں، وہ کہتی ہیں پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، اور اللہ نے ضائع نہیں کیا۔ پھر اللہ نے ان کے نشانات کو کیسے باقی رکھا وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اپنے بیٹے کو قربان کرنا پڑا، اس پر بھی تیار ہو گئے۔ کون سی قربانی ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نہیں دی؟
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ کلمات کے ساتھ آزمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر بات کو پورا کیا، کسی ایک چیز میں بھی ہچکچاہٹ نہیں ہے، پس و پیش نہیں ہے، اگر مگر نہیں ہے، ہر بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم آپ کو میں لوگوں کے لیے یہ امام بنا دیتا ہوں، ایسا ہر دل عزیز امام کہ مسلمان تو مسلمان، یہودی، عیسائی، مشرک، ہندو، سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گن گاتے ہیں۔ مسلمان تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے حضرت ابراہیم کا، اس کی وجہ سے، مشرکین مکہ جو مسلمانوں کے شدید مخالف ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے پیاسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت وہ بھی کرتے ہیں، ہم دین ابراہیمی پر ہیں اگرچہ جھوٹا دعویٰ ان کا۔ یہودی اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں کہ جی ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں جی ہم ابراہیمی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی ہیں نہ عیسائی ہیں، وہ تو یک طرفہ مسلمان ہیں۔ کہتے ہیں ہندوؤں کے اندر بھی یہ جو برہمن ہے یہ ابراہیم سے نکلا ہے، واللہ عالم۔ تو تقریباً تمام لوگ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے گن گاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے پھر وہ امامت عطا کی، وہ مقام عطا کیا جس کو ہر کوئی تسلیم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اس ابراہیم کو یاد کرو کہ جس نے پورا کر دیا ہر بات کو، جو بات اللہ نے کی ابراہیم علیہ السلام نے پوری کی۔ کون سی بات ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اذ قال له ربه اسلم، کہ اے ابراہیم جھک جا، سر جھکا لے، بات مان لے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فرماتے ہیں اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے سامنے جھک گیا۔ اسلام اسی سے نکلا ہے، اصل اسلام اسی کو کہتے ہیں، مسلمان اسی کا نام ہے۔ ہم نام کے مسلمان ہیں اور ہمارا رویہ اور ہمارا کردار آپ کے سامنے ہے، لیکن اصل اسلام کیا ہے؟ اصل اسلام کا صحیح مظہر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کان امتاً قانتا للہ حنیفا، اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، اللہ کے فرما بردار تھے اور حنیف تھے، صرف اللہ کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ اللہ کے علاوہ کوئی معاملہ ہے جو ٹکرا رہا ہے اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ تو وہ دشمن ہے ابراہیم علیہ السلام کا، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ خاندان والے ہوں، چاہے وہ قوم ہے، پوری دنیا ایک طرف، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک طرف، حنیفہ ولم یکن من المشرکین، مشرک نہیں تھے۔ آپ سمجھیے کہ توحید کا استعارہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، اسی کو ملت ابراہیمی کہتے ہیں۔ یہودیوں نے کہا یہودی بن جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے، عیسائیوں نے کہا عیسائی بن جاؤ ہدایت پا جاؤ گے، اللہ نے فرمایا نہیں، وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، فرمایا نہیں، قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، سارے مسلمان بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، مشرک بھی، سارے ملت ابراہیمی کی پیروی کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے فرما بردار اور توحید کا استعارہ، اللہ کی توحید کو دنیا میں ظاہر کرنے کے لیے، دنیا سے منوانے کے لیے کون سی قربانی ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نہیں دی؟ آگ میں جانا برداشت کیا، باپ کے گھر سے نکلنا برداشت کیا، نمرود جیسے بادشاہ کا مقابلہ کیا، اللہ رب العالمین کی حاکمیت کو بلند کرنے کے لیے بادشاہ سے بھی مناظرہ کیا۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا اس لیے کہ اللہ نے اسے بادشاہت دی تھی؟ وہ حضرت ابراہیم کہنے لگے میرا رب تو زندہ کرتا اور مارتا ہے، وہ بدبخت کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے
ان کو پتہ تھا اگر میں نے عام روٹین کی بات کی تو یہ کہہ دے گا یہ سارے کام تو میں کرتا ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں تو مغرب سے نکال. کوئی جواب نہیں آیا. دلیل کے سامنے سارا باطل وہ بیٹھ جاتا ہے. دلیل کے سامنے کسی کا چراغ نہیں جلتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسی دلیل پیش کی کہ بادشاہ کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے. فبہت الذی کفر، مبہوت رہ گیا. پوری قوم ایک طرف ہے، بتوں کی حقارت اور بے توقیری انہوں نے واضح کی پوری قوم کے سامنے. ظاہر کیا کہ جن بتوں کو تم سمجھتے ہو کہ یہ نفع نقصان دے سکتے ہیں، یہ تمہاری حاجتیں پوری کر سکتے ہیں، ان کا بڑا مقام ہے، تو دکھایا اپنی قوم کو کہ بت کچھ نہیں کر سکتے. یہ تمہاری مدد کیا خاک کریں گے، کوئی ان کو نقصان پہنچانا چاہیے، یہ اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچا سکتے. اپنی قوم کے سامنے پوری قوم ایک طرف ہے. جب قوم نے دیکھا کہ ہمارے بت ٹوٹے پڑے ہیں، بڑے بت کے پاس کلہاڑا ہے، تو کہنے لگے کہ یہ کس نے کیا ہے. تو قوم میں سے ہی کچھ لوگ کہنے لگے ایک ہی بندہ ہے جو کر سکتا ہے، ایک ہی نوجوان ہے. ابھی نوجوان تھے، کوئی بڑی عمر کے نہیں تھے. وہ کہنے لگے سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک نوجوان ہے جو یہ کام کر سکتا ہے اور کوئی یہ کام نہیں کر سکتا. کہا کہ اس کو سب لوگوں کے سامنے لے آؤ، ہم عبرت کا نشان بنائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سب کے سامنے آگے، سب لوگ موجود ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طرف ہیں، باقی پوری قوم ایک طرف ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ کس نے کیا ہے؟ اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم آپ نے یہ کام کیا ہے. اب سمجھانا تھا قوم کو. تو کہا بل فعلہ کبیرہم. ایک چیز ہوتا ہے جھوٹ، خلاف واقعہ بات کرنا دنیاوی مقاصد کے لیے. ایک ہوتا ہے توریہ، کہ بات خلاف واقعہ ہو لیکن مقصد نیک ہو. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سمجھانے کے لیے، مقصد اللہ کی توحید کو واضح کرنا تھا. دیکھیے اصل چیز سچ جھوٹ نہیں ہے، اصل چیز وہ مقصد ہے جس مقصد کے لیے سچ جھوٹ بولا جاتا ہے. اگر آپ باطل کو فائدہ پہنچانے کے لیے آپ اپنی طرف سے کہیں میں تو اچھا کام کر رہا ہوں، لیکن اس سے فائدہ باطل کو ہو رہا ہے، وہ اچھا کام نہیں ہو رہا. اور اگر آپ حق کو فائدہ پہنچانے کے لیے کوئی ظاہراً ایسا معاملہ کریں کہ وہ ظاہراً اچھا نہیں ہے، لیکن اگر مقصد نیک ہے تو مقصد نیک ہونے کی وجہ سے وہ کام بھی اچھا ہو جاتا ہے. اگر آپ خلاف واقعہ بات کریں اللہ کی توحید کو غالب کرنے کے لیے، اس کو جھوٹ نہیں ہم کہیں گے، وہ توریہ ہے. مقصد جو ہے وہ نیک ہے. اگر مقصد لوگوں میں صلح کرانا ہو تو وہ جھوٹ نہیں ہوتا. اگر انسان لوگوں میں صلح کرانے کے لیے خلاف واقعہ بات کرے وہ جھوٹ نہیں ہوتا. فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، جو لوگوں میں صلح کروائے وہ جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے. یقول خیرا وینمی خیرا، اچھی بات کر رہا ہے، اچھی بات کو فروغ دے رہا ہے، ایسے شخص کو جھوٹا کیسے کہا جا سکتا ہے. تو فرمایا بل فعلہ کبیرہم، یہ تو بڑے نے کیا ہے، کلہاڑا تو اس کے کندھے پہ پڑا ہوا ہے، اس بڑے سے پوچھو. اب کیا پوچھیں بڑے سے، بات وہ کر نہیں سکتے، کسی بات کا جواب نہیں دے سکتے، بت لوگوں کی بات نہیں سن سکتے. تو دلوں کے اندر ان کے آیا کہ ہم تو غلط ہیں، ابراہیم کی بات تو صحیح ہے. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون، اپنے دلوں میں غور کیا، کہنے لگے تم ہی ظالم ہو. لیکن شیطان تھا، پھر دوبارہ دماغ پلٹ گیا. ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، کہنے لگے اے ابراہیم تمہیں پتہ ہے یہ تو بولتے نہیں ہیں، یہی تو نکلوانا تھا منہ سے. توحید کو دلیل سے منطق سے واضح کرنا تھا، واضح کیا. پوری قوم ایک طرف ہے، ابراہیم علیہ السلام ایک طرف ہیں، پوری قوم کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اب ابراہیم علیہ السلام پھر واز کرتے ہیں اور پھر حق کا علم بلند کرتے ہیں. فرماتے ہیں قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کیا اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نفع نہیں دے سکتا، نقصان نہیں دے سکتا، اپنے آپ کو نقصان سے بچا نہیں سکتا. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تم پر بھی افسوس ہو اور تمہارے معبودوں پر بھی افسوس ہو. افلا تعقلون، کیا عقل نہیں ہے؟ مشرک کے پاس کبھی عقل نہیں ہوتی، مشرک سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوتا. اب جواب کوئی نہیں ہے عقل کا، منطق کا، دلیل کا. تو جب جواب نہ ہو تو پھر غصہ آتا ہے اور پھر تشدد آتا ہے. کہنے لگے کہ اس کو جلا دو.
وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ان کے اس جملے کے اندر ان کا موجود ہے، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ جس معبود کو مدد کی ضرورت ہے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال اللہ رب العالمین نے وہاں بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سرخرو کیا اور بتایا کہ توحید کی اہمیت کیا ہے، اور جو بندہ توحید کے لیے قربانی دیتا ہے پھر اللہ اسے کیسے مقام عطا کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے کیسے رفعتیں اور بلندیاں عطا کرتے ہیں، اور کیسے اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں سے اور لوگوں کے شر سے بچاتے ہیں۔ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، بادشاہت ایک طرف ہو جائے، ایک بندہ حق پر اگر کھڑا ہے تو اسے اللہ کی مدد حاصل ہوگی۔ تو توحید کا استعارہ، پھر اس توحید کو اپنے حد تک برقرار نہیں رکھا، اپنی حد تک نہیں رکھا، لوگوں میں اس کو پھیلا دیا، اپنی قوم میں اس کو پھیلا دیا، اپنی اولاد کے اندر تو ان کو توحید کی دعوت دی، توحید کو سمجھایا۔ صرف سمجھایا نہیں، اپنی اولاد کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کرتے تھے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ذرا غور کریں کہ ابراہیم علیہ السلام جو توحید کا استعارہ ہیں، لیکن اللہ رب العالمین پر کتنا اعتماد ہے، اپنی ذات پر کوئی فخر نہیں ہے، کوئی غرور نہیں ہے، حالانکہ توحید کا علم ہے، توحید کا استعارہ ہیں۔ کہتے ہیں اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا۔ پوری زندگی بتوں کے خلاف گزاری ہے، پوری زندگی توحید پر گزاری ہے، لیکن اعتماد اللہ پر ہے، اپنی ذات پر اعتماد نہیں ہے۔ کہتے ہیں اے اللہ آپ ہی مجھے اور میری اولاد کو شرک سے بچا سکتے ہیں۔ آج ایک گناہ گار بندہ اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ایک مسلمان مشرک کیسے ہو سکتا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا، اور ایک گناہ گار بندہ جو شرک میں لتھڑا ہوا ہے، اللہ معاف کرے، وہ کہتا ہے کہ ایک مسلمان مشرک کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ مشرک ہوتے ہیں، شرک اکبر میں بھی مبتلا ہوتے ہیں، شرک اصغر میں بھی مبتلا ہوتے ہیں۔ انسان شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ شرک تم میں چونٹی کی چال سے زیادہ مخفی ہے، تمہیں بھی شرک سے بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ صحابہ کرام ڈرتے تھے، اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام ڈرتے تھے، اپنے لیے اپنی اولادوں کے لیے دعائیں کرتے تھے، سمجھاتے بھی تھے، پورے اقدامات بھی کرتے تھے، بھڑ بھی جاتے تھے پوری دنیا سے، لیکن ساتھ بھروسہ اور اعتماد اللہ پر ہوتا تھا۔ تو فرمایا کہ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا۔ انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، رب انہن اضللن کثیرا من الناس۔ پھر اس کلمہ توحید کو، اس دین خالص کو، توحید کو صرف اپنے حد تک، اپنی اولاد کے حد تک برقرار نہیں رکھا، فرمایا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، بعد والوں میں اس کلمہ کو کلمہ باقیہ بنا دیا۔ بعد والوں کو نصیحت کر کے گئے، صرف نصیحت کر کے نہیں گئے، دعائیں کر کے گئے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ میری اولاد کو توحید پر، اسلام پر گامزن رکھنا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنا دے۔ فرما بردار ہیں اللہ کے، کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، لیکن دعائیں اللہ سے ہیں، اعتماد اللہ پر ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے اور ہماری اولاد کو بھی امت مسلمہ بنا دے، ہماری اولاد کو بھی فرما بردار امت بنا دے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس توحید کو جاری کر دیا اپنے بعد والوں میں، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ بڑی فکر تھی، تو جب مرنے لگے، جب مرض الموت میں مبتلا ہیں، پوری زندگی تربیت کی ہے اپنی اولاد کی، پوری زندگی دعائیں کی ہیں اپنی اولاد کے لیے، مرتے وقت اولاد کو نصیحت کر کے، وصیت کر کے جاتے ہیں کہ تمہاری وفات توحید پر، اسلام پر ہونی چاہیے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام توحید کا استعارہ ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تو
4000 سال پہلے 5000 سال پہلے تھے، ہم سے ان کا کیا تعلق ہے؟ ہم مسلمانوں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلنے کا حکم دیا ہے، ان کی ملت کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام کے اندر کتنے شعائر ہیں جن کا تعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہے۔ آپ کا حج ہے، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک اعلان کیا تھا اللہ کے حکم سے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ آپ جب آج تلبیہ کہتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پکار پر آپ لبیک کہتے ہیں، ان کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے آپ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پکار ہے۔ آپ کے حج کے اندر، آپ کے عمرہ کے اندر کتنے شعائر ہیں جس کا تعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کے خانوادے سے ہے۔ خانہ کعبہ ہو، صفا مروہ ہو، جمرات ہوں، رمی جمار ہو، قربانی ہو، کتنے شعائر ہیں جس کا تعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ آپ کی نماز، اس کی ابتدا، اس کی انتہا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ نماز کے اندر آپ درود پڑھتے ہیں، وہ درود سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس میں تذکرہ موجود ہے۔ آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کر کے رحمتیں بھیجیں جس طرح آپ نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمتیں بھیجیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مثال آپ پیش کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نماز کے آخر میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کرتے ہیں، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہم مسلمانوں کا بہت گہرا تعلق ہے، بلکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی وارث ہم مسلمان ہیں۔ ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا۔ ابراہیم علیہ السلام کے سب سے قریب لوگ وہ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے، اور یہ نبی اور ایمان والے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا دعویٰ صرف ایمان والوں کو جچتا ہے اور کسی کو نہیں جچتا آج۔ تو یہ کہنا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اتنے پہلے تھے، وہ تو بہت پہلے گزر گئے، نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری پوری امت، ہمیں حکم ہے ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیں اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے نقش قدم پر چلیں۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کریں۔ جس کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اس کی امت، اس کا حکم بحیثیت امت پوری امت کو ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا کما حقہ مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس پر اللہ تعالی ہمیں چلائے۔ وہ قربانیاں اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت مانگتے ہیں، لیکن اگر آزمائش آئے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔